السلام علیکم۔ میرے چینل دل کہانی میں خوش آمدید۔ یہاں آپ کو بہت ہی خوبصورت جذباتیت سے بھرپور کہانیاں سننے کو ملیں گی، اور آج کی کہانی بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کہانی کو سن کر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر میری کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت کہانی۔ تمام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ وہ بھی آج رات کے سہانے سپنے سجا کر ایک خوبصورت سی پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے پل اس کے لیے کیا قیامت لے کر آنے والے ہیں، لیکن وہ اس وقت کو بہت زیادہ خوشی سے محسوس کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کے لیے یہ وقت اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جب اس کی زندگی بدلنے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی دلہن بنی سہاگ کی سیج پر بیٹھی تھی اور اپنے دولہا کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے لال کلر کا خوبصورت سا لہنگا پہنا تھا۔ اس وقت وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ وہ اب بیٹھی بیٹھی کافی تھک چکی تھی اور اس کی کمر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے دروازہ کھلا۔ حیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آنے والے قدموں کی چاپ پر اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اتنا سج سنور کر صرف اسی آنے والی شخصیت کے لیے ہی تو بیٹھی تھی۔ ارے یہ اتنا بن سنور کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے ڈارلنگ؟ ایک عورت کی آواز پر حیا کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ او مائی ڈارلنگ، یہ پاکستان ہے اور یہاں پر اسی طرح سے ہی بکری کی طرح لڑکی کو سجایا جاتا ہے۔ نئی نویلی دلہن وہ اسی طرح سے سہاگ کی سیج پر بیٹھ کر آنے والے مرد کا انتظار کرتی ہے۔ اب کی بار ایک مرد کی آواز پر حیا کا دل و دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی ہٹایا اور ایک پل کو سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، جبکہ سامنے کھڑے شخص کی نظر بھی حیا پر پڑی۔ یہ ارمان تھا، ارمان ملک۔ اتنی خوبصورت دلہن کو دیکھ کر اس کا دل بھی ایک دم سے جیسے پھسل گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس نے تو زبردستی یہ نکاح کیا تھا۔ وہ تو یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا کہ ماریا نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ ارے ڈارلنگ، آج شام کو ہماری فلائٹ ہے اور ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ماریا نے گھڑی پر وقت دیکھتے اجلت میں کہا۔ یہاں سے نکلنا ہے مطلب؟ حیا بیڈ سے اترتے اپنے بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اوہ یس شیور بیبی۔ ارمان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو ایک نظر دیکھا۔ یہ لو، تمہاری آزادی کا پروانہ۔ وہ پیپرز حیا کے سامنے لہرانے لگا۔ ارمان ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں حیا کو طلاق دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ آخری الفاظ کہتے طلاق کے پیپرز حیا کے منہ پر مارے اور وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان پیپرز کو وہ اپنی قسمت کا یہ کھیل سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاؤ، اب تم آزاد ہو، اور ہم بھی، ارمان ملک یہ کہتے ہوئے ماریا کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ڈارلنگ، یہ رو کیوں رہی ہے؟ جب تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو اسے کیا تکلیف ہے؟ ایک تو یہ پاکستانی لڑکیاں بھی نا، ٹو مچ ایموشنل۔ وہ یہ کہتے ہوئے ارمان کے گلے میں باہیں ڈال رہی تھی۔ اسے بتاؤ نا ہمارے بارے میں۔ ماریا نے انتہائی غور سے ارمان کو دیکھا۔ اوہ ہاں، ارمان جو مسلسل حیا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ ہے ماریا، میری وائف، اوریجنل وائف۔ تو پھر میں کون ہوں؟ تم؟ ماریا نے اس کی طرف افسوس کی نظر سے دیکھا۔ تم تو صرف ایک مہرہ تھی اور اب ایک طلاق یافتہ۔ ماریا کی بات پر حیا کا دل بری طرح سے کانپا تھا۔ اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو اس وقت فرعون ثابت ہو رہے تھے۔ ارمان نے ماریا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ آنسو اس کی گالوں پر مسلسل رواں تھے۔ گہرے سانس لیتے ماریا نے حیا کی جانب دیکھا۔ چلیں ڈارلنگ، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے
وہ دونوں کمرے سے نکلے جبکہ حیا کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ان پیپرز کو کانپتے ہاتھوں سے اکٹھا کرتی ان پر لکھی تحریروں کو پڑھنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نصیبوں کو رونے لگی۔ وہ کس سے کچھ کہتی؟ اس کو تو اس کی اپنی ماں نے ڈبو دیا۔ اس نے تو بس ماں کو منع نہیں کیا تھا، اس کو اتنا حق دیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ انکار کر سکتی۔ گھر کا ہر فیصلہ اس کی ماں ہی تو کرتی آئی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ فیصلہ بھی اس کی ماں رضیہ بیگم نے خود اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اب کس سے کہوں؟ کہاں جاؤں میں؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آنٹی شگفتہ کی طرف۔ وہ تو یہاں پر بس صرف انہیں ہی جانتی تھی۔ اس کی ماما کی دوست تھیں اور 2 سے 3 بار ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے ارمان کے لیے اسے پسند کر لیا تھا۔ مجھے شگفتہ آنٹی کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی سارے پیپرز ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کس طرف جائے۔ ہر طرف تو خاموشی تھی۔ ایک طرف اندازہ کرتے وہ آگے بڑھی اور اگلے ہی پل وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی ان پھولوں کو رونتی چلی جا رہی تھی جو اس کے استقبال کے لیے اس پر نچھاور کیے گئے تھے۔ سامنے اسے ایک کمرے سے مختلف آوازیں سنائی دی۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ارمان؟ شگفتہ آنٹی سر تھامے بیٹھی تھی۔ بھابھی فکر نہ کریں، آپ یہ پانی پئیں۔ زبیدہ نے انہیں پانی کا گلاس سمایا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ نکل کر گیا تھا اور سب باتیں ماں کو بتا کر جہیز کے لی ہوئی رقم بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہائے، میں اس لڑکی کو کیسے فیس کروں گی؟ لڑکی تو اپنے گھر والوں کو سب بتا دے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ شگفتہ آنٹی سر تھامے بین کر رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کو بھی غائب کروا دیں۔ سانول نے اپنی ممانی کو مشورہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غائب کروا دوں؟ کہاں غائب کروا دوں اس کو؟ شگفتہ آنٹی نے سانول کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ حیا جو اندر کمرے میں آنے والی تھی ان کی بات سنتے اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ مطلب وہ لوگ تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیں میری بات سنیں ممانی جان، جیسے کہ ارمان بھائی یہاں سے جا چکے ہیں تو حیا کو بھی یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ کہہ دیں گے کہ دونوں میاں بیوی سرپرائز ہنی مون کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ سانول کی بات سنتے ہی شگفتہ آنٹی چونک گئی۔ بات میں تو دم ہے، لیکن کیا وہ ہماری بات مانے گی؟ اور اس کے گھر والے بھی کہیں گے کہ ہماری بات کرواؤ ہماری بیٹی سے۔ پھر فکر نہ کریں، اس کے بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ میں نے جو سمجھا ہے اس پر سوچیں۔ پر بیٹا، اس لڑکی کو غائب کیسے کریں گے؟ زبیدہ کے خیال سے سانول کی والدہ بھی ہم خیال تو ہوئی، مگر یہ سوال ان کے ذہن میں آیا۔ ارے مما، یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اسے میں اپنے پاس اپنے فارم ہاؤس لے جاؤں گا اور وہاں رکھوں گا زندگی بھر۔ کیسا؟ وہ کمینی ہنسی ہنسا۔ اس کا پہلے ہی دل آ گیا تھا حیا پر۔ اس کی خوبصورتی دیکھتا وہ خود پر اختیار کھو چکا تھا۔ اب اتنا سنہرا موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ وہ بے شک اس کی دلہن نہیں تھی، لیکن اس وقت اب وہ دلہن کے روپ میں تھی اور اس کا دل بار بار اس کو نوچنے کا کر رہا تھا۔ اس کا شوہر تو اسے چھوڑ کر دوسرے ملک بھاگ گیا۔ اب اس بیچاری نے کتنے ارمان سجائے ہوں گے نا آج کی رات کے، اور وہ سارے ارمان میں ہی پورا کروں گا۔ سانول دل ہی دل میں سوچتا کمرے سے باہر نکلتا، راہداری عبور کرتا ارمان کے کمرے کے پاس پہنچا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ بنا نکاح کے دلہن مل رہی تھی، سجی سجائی سیج کے ساتھ۔ پہلے وہ اس کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا اور اس کے بعد ہی وہ حیا کو اپنے فارم ہاؤس پر لے جاتا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو پورا کمرہ خالی تھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ اس کی ممانی نے اسے کہا۔ شگفتہ پھر سے گھبرا کر باہر نکلی اور ساتھ ہی اس کی نند بھی۔ وہ بھاگ گئی ہے، سانول نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ کیا کہا؟ بھاگ گئی؟ ایسے کیسے بھاگ گئی؟ اسے تو راستوں کا علم بھی نہیں ہے۔ شگفتہ بیگم سر پکڑے رہ گئی۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جاؤ بیٹا جا کر دیکھو۔ زبیدہ نے بیٹے سے کہتے شگفتہ کو سنبھالا۔ اب تو ہم گئے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گی، ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ ہائے ارمان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ شگفتہ بیگم نے بین ڈالنے شروع کر دیے۔ حیا چھپ کر کار پورچ میں بیٹھی تھی۔ طلاق کے پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے جنہیں وہ مٹھی میں دبائے آنسو بہاتی بار بار گال رگڑ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کن لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ چند پل کا نکاح اور اس کے بعد طلاق بھی ہو گئی، اور اب دوسرا، اس کا کزن اس کی عزت پر وار کرنا چاہ رہا تھا۔ حیا نے اپنے اللہ سے مدد مانگی۔
وہ معصوم تو ماں کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس لمحے سامل باہر آتا دکھائی دیا۔ حیا نے چھپ کر اسے دیکھا۔ وہ وہاں موجود اکا دکا ملازموں کو آواز دیتا حیا کو ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ رات کے اب 2 بج چکے تھے۔ تمام ملازم تو جا چکے تھے، صرف ان کے خاص ملازم ہی اس وقت گھر کے باہر موجود تھے۔ کچھ دیر گزری کہ سامل اپنی گاڑی میں بیٹھا گیٹ کھلواتا باہر نکلا۔ حیا کو وہاں سے نکلنے کا یہی موقع صحیح لگا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھتی گیٹ تک پہنچی۔ سامل کی گاڑی نکل چکی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا کہ حیا گیٹ کو دھکا دیتی وہاں سے باہر بھاگی۔ چوکیدار اسے دیکھتا رہ گیا۔ او بی بی جی، کدھر جاتا ہے تم؟ رات بہت ہو گئی بی بی، اندر چلو۔ چوکیدار نے اسے پکڑتے روکتے پوچھا، پلیز بھیا جانے دو مجھے، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روتے بلکتے اس پٹھان چوکیدار سے بولی، پر بیٹا آج تو تمہارا شادی ہوا ہے، اگر تمہیں پسند نہیں تھا تو بیٹا تمہیں نکاح سے پہلے بات کرنا چاہیے تھی اپنی ماما سے، ایسے ہم تم کو کیسے جانے دے سکتا ہے۔ چوکیدار اسے سمجھانے لگا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ تو یہاں سے چلا گیا، اللہ کے واسطے آپ مجھے جانے دیں۔ حیا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کچھ سوچتے جلدی سے اپنے گلے کی چین اسے تھمائی۔ یہ رکھ لیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ چین دیکھتا پٹھان کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن اس کا دل نہ مانا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسی پر شگفتہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ حیا نے ڈرتے ہوئے گیٹ کے اندر دیکھا، وہاں کوئی تھا نہیں، لیکن پھر وہ رکی نہیں۔ اپنا ہاتھ چوکیدار کے ہاتھ سے چھڑاتے وہ تیزی سے بھاگی تھی، جبکہ اندر شگفتہ بیگم چوکیدار کو آوازیں دے رہی تھی اور کوس رہی تھی۔ وہ فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ کیا طریقہ ہے، بند کرو گیٹ کو، اتنی رات کو گیٹ کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ شگفتہ بیگم چلائیں۔ وہ جی سامل بیٹا، چوکیدار منمنایا، بکواس بند کرو اپنی، اور بند کرو اس گیٹ کو۔ وہ بنا اس کی بات سنے اپنی ہی مشکلوں میں کھوئی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیے۔ یا اللہ، اس بچی کی حفاظت کرنا۔ دل ہی دل میں اس لڑکی کو دعا دی۔ حیا اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی، بنا پیچھے مڑے، بنا دیکھے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ اس تک پہنچ نہ جائیں۔ اتنا بھاری بھرکم لہنگا ہونے کی وجہ سے اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ ننگے پاؤں وہ اس جگہ سے بھاگ رہی تھی۔ پیپرز کو ایک نظر دیکھا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ تبھی رات کے گھپ اندھیرے میں سڑک پر بھاگتے اس کی آنکھوں میں تیز روشنی کی شعاع پڑی۔ وہ اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ اسے ایک دم سے چکر آئے، اوپر کالے آسمان کو دیکھنے لگی۔ حیا نے اللہ سے مدد مانگی۔ وہ نازک اعصاب کی مالک لڑکی اب مزید چلنے سے ایک قدم انکاری تھی۔ کمزور دل کی وجہ سے وہ چکرا کر وہیں زمیں بوس ہونے لگی کہ کسی کی باہوں نے اسے ایک دم سے بچا لیا۔ وہ پیچھے کی جانب گری تھی، لیکن مضبوط ہاتھوں کی پناہ میں آئی تھی۔ اس کا چکراتا سر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہا تھا۔ وہ ہوش میں رہنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن رہ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہواؤں میں ہے۔ اصل میں اس شخص نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ مسیحا تھا یا لٹیرا، لیکن حیا کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے بندے پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی کہ وہ سہ سکے۔ وہ لڑکا اسے گاڑی میں بٹھانے لگا، وہیں حیا اپنے حواس مکمل طور پر کھو گئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے وہ پیپرز چھوٹ گئے۔ فیضان، نائلہ نے بہت ہی چپ چاپ بیٹھے اپنے شوہر کو پکارا۔ وہ اپنے 1 سال کے بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ آج بہت خاموش ہو، حیا کی رخصتی ہو گئی ہے، اس میں تو خوشی کی بات ہے، تم اداس کیوں ہو گئے ہو؟ نائلہ نے اس کے کاندھے کے ساتھ سر ٹکایا۔ ماما کی جلد بازی کا فیصلہ نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ابھی وہ بہت کم عمر تھی، اسے رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماما نے اچانک سے یہ پلان بنا لیا اور کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، یہاں تک کہ بابا کو بھی نہیں پتا۔ وہ بھی اس وقت شوق میں تھے۔ فیضان اپنے اندر کا غصہ اتار رہا تھا۔ پھپھو نے بالکل صحیح نہیں کیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی تو ان کے خلاف نہیں جا سکتا نا۔ نائلہ نے اپنے شوہر کے کاندھے سے سر ٹکاتے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہماری حیا جہاں رہے گی خوش رہے گی ہمیشہ، فیضان نے دل سے کہا اور حیا کو کال ملانے لگا۔ ارے کیا ہو گیا ہے، اتنی رات گئے کال مت کریں، اچھا نہیں لگتا، وہ میاں بیوی آپس میں مصروف ہوں گے، آپ بھی نا پاگل ہیں۔ نائلہ نے اسے سمجھاتے ہوئے سونے کے لیے کہا۔ پتہ نہیں ہے نائلہ، میرا دل کیوں پریشان ہے، ایک بار اس کی آواز سن لوں تو شاید سکون آ جائے، فیضان بے بسی سے بولا۔ نائلہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھا۔
میں نے کہا نا صبح کر لیجیے گا، چلیں اب سوتے ہیں۔ وہ آج اپنی ماں باپ کے گھر پہ رکا تھا۔ فیضان نے اپنی مرضی سے انیلا سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ گو کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے قریب ہی ایک بنگلے میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی آج وہ اپنی ماں کے گھر میں رکا تھا صرف اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے۔ حیا اس کی اکلوتی بہن تھی اور اس کی خاطر اس نے شادی کے تمام تر انتظامات خود کیے تھے، جبکہ ماں سے ابھی بھی اس کی بول چال بند تھی۔ وہ نائلہ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اسی وجہ سے، حالانکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی فیضان کا اپنی من مرضی سے نائلہ سے محبت کا اظہار ان کی انا کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ رضیہ بیگم نے فیضان کی شادی کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کر کے اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اسی وجہ سے فیضان کو شادی کے بعد گھر سے جانا پڑا۔ رضیہ بیگم کا خوبصورت اور دلکش بنگلہ تھا، جس کی باغ ڈور خود رضیہ بیگم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جیسا چاہے فیصلہ کر سکتی تھی، جبکہ اس کے باپ مرتضیٰ صاحب کے بڑے بھائی رضا صاحب تھے، جو تھے تو بڑے اور انہیں گھر کا سربراہ کی حیثیت دینی چاہیے تھی، لیکن انہیں وہ حیثیت حاصل نہیں تھی، اور وجہ تھی رضیہ بیگم۔ مرتضیٰ ہاؤس پہلے رضا ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ مرتضیٰ صاحب اور رضا صاحب کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں، لیکن رضیہ بیگم کی چھوٹی بہن سعدیہ کی شادی رضا صاحب سے ہوئی تھی، جبکہ رضیہ بیگم بڑی تھی اور ان کی شادی چھوٹے بھائی مرتضیٰ سے ہوئی تھی، پر انہیں اپنا بڑا پن جتانا تھا۔ وہ بڑی بہن تھیں اور سعدیہ پہ اپنا ایک روب رکھا ہوا تھا، پورے گھر پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ رضا صاحب سادہ طبیعت کے مالک تھے، ویسے ہی سعدیہ بیگم بھی تھی۔ ان کا پہلا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے سعدی رکھا، لیکن رضیہ بیگم کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا، کیونکہ رضیہ بیگم سے پہلے سعدیہ ماں بن گئی تھی۔ وہیں جب رضیہ بیگم امید سے ہوئی تو سعدی کو نمونیا کی شکایت ہوئی اور وہ اتنی زیادہ بڑھی کہ وہ مر گیا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے۔ رضیہ بیگم کے گھر فیضان پیدا ہوا تو اس کے 3 سال بعد اللہ نے سعدیہ کی گود بھری۔ بہزاد کی پیدائش پر سعدیہ بہت خوش تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد سعدیہ بریسٹ کینسر کے مرض کا شکار ہوئی اور پھر وہ بھی مر گئی۔ سعدی کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سب سے رضا صاحب بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، لیکن اپنے بیٹی کی خاطر وہ جینے لگے۔ بزنس وغیرہ سب کچھ مرتضیٰ صاحب نے ہینڈ اوور کر لیا، پر انہیں اس چیز کی بالکل فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ نہیں پسند تھی انہیں تو رضیہ بیگم پسند نہیں تھی، جن کے پورے گھر میں اجارہ داری تھی اور ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہی ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے رضا ہاؤس کا نام چینج کر کے مرتضیٰ ہاؤس رکھ دیا۔ فیضان کی پیدائش کے 4 سال بعد رضیہ بیگم ایک دفعہ پھر سے ماں بنی اور ان کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے آدم رکھا۔ 2 بیٹوں کی ماں بن کر تو وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن سال بعد ہی ان کی زندگی میں حیا آ گئی۔ حیا ایک بہت ہی پیاری اور معصوم سی بچی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ انہوں نے اسے کبھی اپنی گود میں نہیں اٹھایا، کیونکہ انہیں لڑکیوں سے کبھی محبت ہی نہیں تھی۔ وہ تو صرف بیٹوں کی ماں کہلوانا پسند کرتی تھی۔ وہ اپنے بابا کے سب سے قریب تھی اور انہی کی بدولت وہ پڑھائی میں یونی تک پہنچی تھی، ورنہ رضیہ بیگم کا ارادہ تو اسے FA کے بعد ہی رخصت کرنے کا تھا، لیکن حیا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ان کی بہت ہی قریبی دوست ان کو ملی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ وہیں پر رضیہ بیگم کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں گی، اور پھر انہیں حیا بہت پسند آ گئی۔ چٹ منگنی پٹ شادی والا کام انہوں نے کیا، جبکہ گھر میں کوئی بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن رضیہ بیگم کسی کی بھی بات کو ملحوظ خاطر کہاں رکھتی تھی، اور اس طرح حیا کی رخصتی بھی کرتی گئی، جس وجہ سے فیضان اور اس کے بابا پریشان تھے۔ مینا، اس لڑکی کو ہوش کب تک آ جائے گا؟ سینے پر بازو باندھے وہ پرکشش سا مرد اس وقت انتہائی سنجیدگی سے اپنی دوست ڈاکٹر مینا سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، دیکھتے ہیں۔ شاید یہ لڑکی کسی ڈپریشن میں چلی گئی ہے، جس وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا۔ میں نے انجیکشن تو دیا ہے، لیکن پھر بھی شاید تھوڑا وقت لگے گا، مینا نے اپنے دوست کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ بہزاد کی نگاہیں مسلسل بستر پر بے ہوش لڑکی پر پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو دلہن کے لباس میں اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، اور وہ جو ایک خاص میٹنگ کے لیے آج امریکہ جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ فکر نہیں کرو، اسے آ جائے گا ہوش، مینا نے پھر اس کو مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ بہزاد اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ امریکہ بھی نہیں جا سکتا تھا جب تک اس لڑکی کو ہوش نہیں آ جاتا اور وہ اس کے بارے میں جان نہیں جاتا کہ یہ لڑکی کون ہے۔
دلہن کے لباس میں وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہزاد اس کے لیے بہت پریشان تھا، نہ جانے بیچاری کون ہے، دکھ کی ماری کہاں سے آئی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے فون پر بار بار ایک نمبر بلنک ہو رہا تھا اور نام لکھا آ رہا تھا، میشا۔ میشا نے اسے کال کی اور پریشان آواز میں کہا، ارے آپ کہاں ہیں؟ ہمیں نکلنا ہے، ہماری فلائٹ ہے۔ اس نے میشا کو کہا، نہیں، میں نہیں جا پاؤں گا، تمہیں اور سبحان کو ہی جانا ہوگا، مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ سبحان جو بہزاد کو کال ملانے لگا تھا، اناؤنسمنٹ سنتا میشا کو لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ میٹنگ بہزاد کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ آج نہ صحیح وہ کل بھی آ سکتا ہے۔ میٹنگ تو 2 دن بعد کی تھی۔ فی الحال ان دونوں کو نکلنا تھا۔ جہاز نے امریکہ کے لیے اڑان بھری تو میشا نے نفی میں سر ہلاتے گہرا سانس بھرتے ایک نظر ساتھ بیٹھے سبحان کو دیکھا، جو اپنے کان پر ہینڈ فری لگاتا اب آنکھیں موندے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ آج ریسیپشن تھا اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فیضان صبح سے 10 کالز کر چکا تھا لیکن حیا کال ہی پک نہیں کر رہی تھی۔ اوف او، فیضان چلیں بھی، دیر ہو رہی ہے، وہاں چل کر بات کر لیتے ہیں۔ نائلہ نے اپنے بیٹے ازمیر کو اٹھائے فیضان سے کہا۔ وہ ابھی ریسیپشن کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ رضیہ بیگم کو کال آ گئی، جسے سنتے ہی وہ یکدم پریشان سی ہو گئی۔ وہ اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ریسیپشن کینسل کر دیا ہے۔ وہ مشکل کہا، کینسل کر دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ فیضان غصہ ضبط کرتے بولا، وجہ تو نہیں بتائی، لیکن وہ خود بھی پریشان سی تھی۔ وجہ اپنے پاس رکھیں، ہم پھر بھی جائیں گے اپنی بہن سے ملنے۔ فیضان نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی انہوں نے منع کیا ہے فیضان کہ ہم وہاں نہیں آئیں، وہ خود آ رہے ہیں۔ رضیہ بیگم نے اپنے اوپر قابو پاتے کہا۔ اور حیا؟ فیضان کی ٹون ابھی بھی حیا پر اٹکی تھی۔ ظاہری سی بات ہے وہ بھی ہوگی ساتھ، وہ تو پہلے ہے۔ مرتضیٰ صاحب حیا کے لیے کل سے پریشان تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بار بار حیا کا چہرہ آ جاتا تھا۔ بیوی کی ضد کے آگے وہ چپ تو ہو گئے تھے لیکن ان کا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ ہمیں ان کا انتظار کر لینا چاہیے، دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا ہے انہیں۔ انیلا نے فیضان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہا اور پھر سب ان کا انتظار کرنے لگے۔ یہ حیا کا نمبر بند کیوں آ رہا ہے؟ فیضان کے چھوٹے بھائی نے پریشانی سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے ان کا ویٹ کرتے، نہ ان کی کوئی خبر ہے نہ حیا کا فون لگ رہا ہے۔ مجھے بھی اسی وقت ان کے گھر جانا ہوگا۔ فیضان کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم کچھ بولنے لگی کہ اسی لمحے شگفتہ بیگم اپنی نند زبیدہ اور سانول کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر سب چپ ہو گئے۔ حیا کہاں ہے؟ فیضان کا پہلا سوال۔ شگفتہ بیگم نے زبیدہ کی جانب دیکھا۔ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ ان کے الفاظ پر مرتضیٰ ہاؤس کے مکینوں پر جیسے ایک دم قیامت آن پڑی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ مرتضیٰ صاحب غصے سے آگے بڑھے کہ رضیہ نے انہیں راستے میں روک دیا۔ ہاں تو بھاگ گئی ہے وہ کسی یار کے ساتھ، اگر وہ اس شادی سے راضی نہیں تھی تو کیوں؟ بس بہت ہو گیا، خبردار جو میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو زبان کھینچ لوں گا آپ لوگوں کی، فیضان غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پر سبھی کا دل سہما۔ وہیں مرتضیٰ صاحب کے دل میں شدید درد اٹھی۔ مومانی سچ کہہ رہی ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں ہی بھاگ گئی ہے۔ ساری رات ہم سب اسے ڈھونڈتے رہے ہیں۔ اس کا ہسبینڈ وہ کہاں ہے؟ وہ تو مارے شرم کے گھر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اتنا برا سلوک! سانول بھی اب ان کے ہم زبان تھا۔ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بہن حیا معصوم ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ فیضان نے پھر دانت کچکچاتے بولا، چپ رہو تم سب، اگر حیا بھاگی نہیں تو کہاں ہے وہ جھوٹ کیوں بولیں گے آخر؟ رضیہ بیگم نے غصے سے سب کو چپ کرواتے کہا، جبکہ ان کی بات سنتے مرتضیٰ ہاؤس کے تمام مکین حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے بول سکتی ہیں؟ کیا وہ حیا کو جانتی نہیں تھی؟ ان کے ہاتھوں کے سامنے تو پلی بڑی تھی۔ اپنی بیٹی پر انہیں بھروسہ نہیں تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑے ان گھٹیا لوگوں کی باتوں پر انہیں یقین آ گیا۔ ناممکن۔ اگر دنیا کے سب لوگ بھی آ کر یہ بات کہیں تو بھی فیضان مرتضیٰ یقیناً یہ بات نہیں مانے گا۔ میری بہن معصوم ہے، وہ ایسا کرنا تو دور ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فیضان کو را رہا تھا، میری حیا۔ مرتضیٰ صاحب کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ سب ان کی جانب بھاگے، جبکہ شگفتہ اور زبیدہ آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کو کچھ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ سانول لیکن وہیں کھڑا رہا۔ بابا، آپ، میری حیا۔
وہ معصوم ہے، اس کے بابا ہکلاتے ہوئے بولے۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا۔ فوراً سے ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کو آئی سی یو میں لے گئے۔ ان کی حالت بہت کریٹیکل تھی۔ ان کو سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ فیضان کا دل بہت بری طرح سے پریشان ہو رہا تھا۔ ایک طرف بہن تو ایک طرف باپ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے پاس آ کر اس کے کاندھے پر سر رکھ گیا۔ فیضان اس کو گلے لگا کر رونے لگ گیا۔ بابا کا خیال رکھنا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتے دکھی دکھائی دیے۔ فیضان اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر پوچھے، آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر فیضان اور اس کے بھائی تو مانو سانس ہی جیسے رک گیا۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائی ایک دم آئی سی یو کی جانب بڑھے۔ بمشکل دیوار کو تھامے فیضان خود پر قابو پا رہا تھا، جبکہ اس کا بھائی زاروں قطار رو رہا تھا۔ اتنے میں اس کی بیوی کی کال آئی، جسے وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ فیضان خاموش تھا، لیکن فیضان کو ایک انسان کو اطلاع دینی تھی، اور وہ تھے اس کے تایا جان، جن سے کب سے تعلق توڑا جا چکا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے کو لے کر مرتضیٰ ہاؤس چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا، پر کچھ بھی کر کے فیضان کو انہیں ڈھونڈ کر اطلاع کرنا تھی۔ مرتضیٰ ہاؤس جو ایک دن پہلے خوشیوں کا سما پیش کر رہا تھا، اگلے دن ہی وہاں میت رکھی ہوئی تھی۔ رضیہ بیگم تو سکتے میں بیٹھی تھی۔ ان کے شوہر کیسے اچانک سے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فیضان تو ماں کے گلے تک نہیں لگا تھا، اسے اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس سب کا قصوروار وہ صرف اور صرف اپنی ماں کو سمجھتا تھا۔ دوسری طرف بہزاد وہیں اس کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس لڑکی کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بہزاد اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اوپن یور آئیز، گڈ گرل۔ وہ اس پر جھکا، اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں کل والے سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کو اپنا گرنا یاد آیا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر بیٹھی۔ اپنے اوپر غیر مرد کو جھکے دیکھ وہ بہت بری طرح پینک ہوئی اور اسے پیچھے دھکیلتے خود بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بہزاد کو سخت غصہ آیا، لیکن وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ میری گاڑی کے سامنے آنے کا مقصد؟ سچ سچ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کے لیے کام کرتی ہو؟ بہزاد نے اس سے انگنت سوال کر ڈالے۔ وہ بس منہ دیکھتی رہ گئی۔ بولی تو بس اتنا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ ڈیم اٹ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، بہزاد دانت چباتے ہوئے غصے سے بولا تو حیا بری طرح رو دی۔ بہزاد کو غصہ پھر سے ضبط کرنا پڑا۔ پلیز مجھے گھر بھیج دیں، پلیز، میرے بابا کے پاس مجھے جانا ہے۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ہچکیوں سے روتے بولی، ٹھیک ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، اپنا نام بتاؤ۔ حیا۔ ایک پل کو بہزاد کے دماغ میں کوئی لڑکی آن سمائی۔ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ فوراً سر جھٹکا۔ اور تمہارے بابا؟ مرتضیٰ۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ دلہن کے لباس میں میری گاڑی کے آگے کیوں آئی؟ بہزاد کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ شادی تھی میری کل، وہ روتے ہوئے بولی۔ بہزاد کے دل کو کچھ ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کسی اور کی تھی۔ دل نہ جانے کیوں برا سا ہوا۔ اپنے آنسو ضبط کرتے وہ اس کے سامنے آیا۔ وہ بھی اپنے آنسو پونچھتے بیڈ سے نیچے اتری۔ بہزاد کے مقابل آئی۔ آپ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دیں، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر پیچھے دیوار پر لگی ایک تصویر پر جا ٹھہری۔ بڑے بابا؟ حیا کے لبوں سے ادا ہونے والا لفظ بہزاد نے بخوبی سنا۔ وہ بڑے بابا ہیں؟ حیا نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بہزاد رضا۔ اس نے اپنا نام اسے بتایا تو اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ ہی ایک چمک آ گئی، لیکن اس کا دل یکدم مطمئن ہو گیا کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آگے بڑھتی وہ بے اختیار ہی بہزاد کے سینے سے جا لگی۔ بہزاد ایک دم اپنی جگہ سے ہلا اور پیچھے ٹیبل سے جا لگا۔ اس نے اتنی زور سے بہزاد کو بھینچا کہ بہزاد کو اس کی بے اختیاری حیرت میں ڈال گئی۔ وہ اس کے گرد بازو باندھے اس کے سینے سے لگی شاید اپنا غم بھلا رہی تھی۔ بہزاد بھیا، وہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر چلا گیا اور روتے ہوئے حیا بات ادھوری چھوڑ گئی۔ کیا کیا اس نے؟
بہزاد کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ وہ کچھ بھی غلط سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنی اصل والی بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ روتے ہوئے اسے اس نے ساری بات بتائی۔ رونا بند کرو حیا۔ بہزاد کو اس کے آنسو اب تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی 7-8 سالہ حیا آ گئی تھی، جس کے آنسو وہ بچپن میں بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن صرف رضیہ بیگم کی وجہ سے ان دونوں باپ بیٹے کو گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ آج بھی سخت نفرت کرتا تھا اس کی ماں سے۔ وہ اس کا کزن تھا۔ وہ لوگ مجھے قید کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے فارم ہاؤس پر۔ میں نے ان کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ پھر رو رہی تھی۔ بہزاد نے دھیرے سے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں بہزاد بھائی، آپ مجھے بابا کے پاس لے جائیں نا پلیز۔ وہ ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے لے جاؤں گا، لیکن تم پہلے رونا تو بند کرو۔ بہزاد نے اسے پیار سے کہتے بستر پر بٹھایا، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بابا کو کال ملائی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، لیکن بہزاد کی بات سنتے وہ بہت متفکر ہوئے۔ پھر انہی کے کہنے پر بہزاد نے حیا کو لیے مرتضی ہاؤس جانے پر راضی ہوا۔ زبردستی حیا کو دھمکی دے کر ناشتہ کروایا۔ تم کپڑے چینج کر لو۔ بہزاد نے اس کے حسین سراپے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز، مجھے بس گھر جانا ہے، پلیز لے جائیں نا۔ وہ منمنائی۔ مجبوراً بہزاد اس کی بات مانتے اسے اپنی شال اڑا گیا۔ حیا ایک پل کو سٹل ہو گئی اور اسے دیکھتی رہ گئی، جو بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا، اور اسی لیے باہر نکلا، گاڑی میں بٹھایا۔ اب اس کا رخ مرتضی ہاؤس کی جانب تھا، جہاں ان کے لیے ایک بہت بڑی قیامت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی مرتضی ہاؤس کے قریب ہی تھی جب بہزاد نے روک دی۔ وہاں کافی لوگوں کا جھمگھٹا تھا۔ بہزاد نے نظر انداز کرتے حیا کی طرف دیکھا، جو آنسو پہنچتے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی، اور جھٹ سے نیچے اترتے اپنے گھر کی طرف پیش قدمی کرتے بھاگی۔ بہزاد گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر کی دہلیز عبور کرتی اندر داخل ہوئی تو بہزاد نے گاڑی سٹارٹ کرتے واپس موڑی۔ اس کے کانوں سے جو الفاظ ٹکرائے وہ ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ بہت اچھے آدمی تھے مرتضی صاحب۔ 1 منٹ بات سنیں۔ بہزاد نے انہیں روکا۔ یہ لوگوں کا ہجوم کیوں ہے یہاں؟ ارے مرتضی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیچارے، ہارٹ اٹیک آیا اور بھی جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے چھوٹے بابا کی ڈیتھ کا سن کر رہ نہ سکا۔ اس کا دل ان کی طرف کھینچا، آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ دوسری طرف حیا جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اتنے لوگوں کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ سب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ حیا کی نگاہ اپنے بابا کی میت پر تھی۔ اس کا لگا وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئی ہو، جہاں ہر طرف صرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی، ارد گرد کا ہوش بھلائے صرف اپنے بابا کی میت کو دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لہرا کر ان کے پاس پہنچتے ہی زمیں بوس ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پورا جسم لرزنے لگا۔ اس پر رضیہ بیگم نے اسے وہاں سے کھینچ کر اٹھایا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ پتھرائی نظروں سے گالوں پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہو اب تم یہاں پر؟ کیا رکھا ہے اب یہاں پر تمہارے لیے؟ سب کچھ برباد کر دیا تم نے، وہ چلا رہی تھی۔ وہاں موجود سب مہمان انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ شگفتہ بیگم اور زبیدہ کا رنگ فق ہوا تھا۔ مما، حیا نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، لیکن رضیہ بیگم کا ایک اور تھپڑ اس پر پڑا۔ پھپھو، انیلا نے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ فیضان اور اس کا چھوٹا بھائی وہاں موجود نہیں تھے، سب باہر مردان خانے میں تھے۔ بیچ میں مت آؤ تم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، رضیہ بیگم نے سخت غصہ کیا اور چلائیں۔ انیلا کا بے عزتی کے مارے رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے حیا کو تھام رکھا تھا، جبکہ سب کی نظر انہی پر ٹکی ہوئی تھی۔ پہلے شادی کے بعد شوہر کے گھر سے بھاگ گئی، اس غم میں باپ مر گیا، اور اب واپس لوٹ آئی ہے۔ دوسری طرف شگفتہ بیگم نے بھی زہر اگلا۔ حیا ان کی بات سنتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ کون ہیں اور اندر کیسے جا رہے ہیں؟ فیضان کے چھوٹے بھائی نے بہزاد کو گھر کی دہلیز پر روکا تھا، جبکہ بہزاد کا دھیان اندر کی جانب تھا، جہاں اس کے چھوٹے بابا کی میت تھی۔ کون ہے؟ کس سے بحث کر رہے ہو؟ فیضان نے پیچھے سے آتے آواز سنی تو ایک دم مڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ بہت زیادہ بدلاؤ کہاں آیا تھا دونوں میں۔ آگے بڑھ کر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ بہزاد نے اس کو تھپکی دی۔ یہ وقت کچھ بھی کہنے کا نہیں تھا، دکھ ہی اتنا بڑا تھا۔
ابھی وہ آپس میں کچھ بات کرتے کہ اندر سے شور کی آواز سنتے وہ اندر کی جانب بڑھے۔ فیضان سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے کہو کہ چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ قاتل ہے یہ اپنے باپ کی۔ رضیہ بیگم اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ فیضان نے آگے بڑھ کر حیا کو تھاما اور اپنے سینے سے لگایا۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا مرتضی ہاؤس میں۔ بھیا، بھیا، بابا، بابا، بھیا، وہ بلک بلک کر رو دی۔ فیضان، اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ بھر رہی تھی۔ ان کی دوست عذرا نے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ انیلا افسوس سے سر ہلاتے انہیں دیکھنے لگی کہ اس کی نظر دروازے سے اندر آتے بہزاد پر اٹھی۔ وہ وہیں دھک سے رہ گئی۔ ماما پلیز، بہن ہے وہ میری، بیٹی ہے آپ کی، یوں تو مت بولیں پلیز۔ بابا کا جنازہ ہو لینے دیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ فیضان نے انہیں غصے سے سمجھایا۔ اس کی بات کا ہی اثر تھا کہ وہ خود پر قابو پاتی چپ ہو گئی۔ بہزاد نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی جو آج بھی نہیں بدلی تھی۔ کلمہ شہادت، اس آواز پر سبھی ایک بار اشک بار ہوئے۔ جنازہ گھر کی دہلیز کے پار لے جاتے رضیہ بیگم روتے ہوئے دہلیز تک چلی گئی، جبکہ حیا وہیں زمین پر گر گئی۔ انیلا نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ حیا کا دکھ وہ سمجھ رہی تھی، اسے اپنے ساتھ لگائے وہ خود بھی روتی۔ حیا تڑپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ بھابھی، میرے بابا چلے گئے بھابھی، میرا کوئی قصور نہیں، میرے بابا واپس نہیں آئیں گے بھابھی، بھابھی میں کیا کروں، میرے بابا چلے گئے بھابھی۔ انیلا سے حیا سنبھل نہیں رہی تھی۔ وہ زاروں قطار اپنے باپ کی میت دیکھ کر رو رہی تھی۔ مہمانوں کو بہت ساری باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی بولنا ان پر بھاری پڑ سکتا تھا، اسی لیے کافی لوگ احتیاط برت رہے تھے۔ رضیہ بیگم دوست کے ہمراہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ انیلا اس کے پاس آئی۔ حیا اٹھو، اندر چلو۔ وہ کب سے ساکت دروازے کو دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں سے اس کے باپ کی میت گئی تھی۔ وہ ابھی تک شادی کے جوڑے میں ہی تھی۔ اس پر اس نے سفید شال لے رکھی تھی جو مردانہ شال تھی۔ حیا اٹھو نا، انیلا نے پھر اسے اٹھانا چاہا۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھتی اٹھی اور اس کے ہمراہ اندر چلی گئی، جہاں صرف رضیہ بیگم، ان کی دوست عذرا اور شگفتہ اور زبیدہ بھی موجود تھی۔ حیا کو دیکھتی وہ پھر آپے سے باہر ہوئی۔ یہ پھر آ گئی، اسے کہو چلی جائے، منحوس، کھا گئی اپنے باپ کو، یہ نکالو اسے یہاں سے۔ رضیہ بیگم کی بات پر سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ سب لوگ یہاں سے، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ماما پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، ماں میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ان کے گھٹنوں میں بیٹھی تھی۔ وہ باپ کھو چکی تھی، اب ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اسے پرے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما آپ کو سننا ہوگا، پلیز ماما۔ وہ ان کے پاس جاتے پھر تیزی سے بولی۔ رضیہ بیگم نے مڑتے ہوئے اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ دروازے کی طرف جا گری۔ فیضان نے اسے اندر آتے تھاما۔ بھیا، ماما کو دیکھو نا۔ یہ لڑکی رخصتی والی رات ہی گھر سے بھاگ گئی، اب باپ کے مرنے کا سن کر واپس آ گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اسے لے جائیں گے، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بھی عزت کا سوال ہے، بات بھی ڈھکی کی ڈھکی رہ جائے گی، اور اپنے بیٹے کو میں سمجھا لوں گی، تم بس اسے راضی کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ شگفتہ نے اپنا تیر رضیہ بیگم کی طرف پھینکا۔ حیا تو دنگ رہ گئی۔ یہ غلط کہہ رہی ہیں بھیا، ان کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا ہے، حیا چلائی تھی۔ اس کی بات پر رضیہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ بہت کر لی تم نے بکواس، تم نے کچھ نہیں سننا شگفتہ، اپنی بہو کو لے جاؤ یہاں سے۔ رضیہ بیگم نے حیا کا ہاتھ تھامے شگفتہ کی طرف پھینکا، جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مما، فیضان تڑپا۔ بس فیضان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ یہاں نہیں رہے گی، اور ان لوگوں کی اچھائی ہے جو ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو پھر سے واپس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، آپ نہیں بدلیں گی، بالکل بھی نہیں بدلیں گی۔ بہزاد کی بات پر رضیہ بیگم کی نگاہ بہزاد کی جانب اٹھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کب سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔
اب ایک ایک قدم چلتا اندر آیا اور رضیہ بیگم کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہی غصہ، وہی اکڑ، وہی غرور، کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا آپ میں مسز رضیہ مرتضیٰ۔ بہزاد نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ بہزاد بھائی پلیز، ماں ہے وہ میری۔ فیضان کو بہزاد کا انداز برا لگا تھا۔ بہزاد نے ایک نظر فیضان کو دیکھا اور پھر وہ پیپرز اس کے ہاتھ میں تھمائے جو حیا کے ہاتھ سے اس کی گاڑی میں گرے تھے۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، تمہاری بہن سچ بول رہی ہے، رات کو اپنی جان بچاتے بھاگتے میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ بہزاد کی بات پر سبھی دنگ رہ گئے۔ فیضان نے وہ پیپرز دیکھے، واقعی حیا کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ یہ سچ ہے، فیضان دکھ سے بولتے بہن کو گلے لگا گیا۔ وہ ایک بار پھر سے رو دی، جبکہ شگفتہ چھوٹا سا منہ لیے پیچھے ہٹی، لیکن زبیدہ چپ نہ رہی۔ ارے جھوٹے ہیں یہ کاغذ، اسی شخص کے ساتھ بھاگی تھی یہ لڑکی، ضرور ان کی سازش ہے۔ آپ عورت ہیں اور میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے الفاظ پر زبان گتی سے کھینچ لوں گا۔ بہزاد انتہائی غصے کے عالم میں بولا تو فیضان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اس سے روکا۔ 1 منٹ سے پہلے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، باقی آپ کے بیٹے نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس کا جواب تو میں لے ہی لوں گا۔ اب آپ پولیس کا انتظار کریں۔ فیضان سخت لہجے میں بولا تو وہ منہ جھکائے وہاں سے نکل گئیں۔ رضیہ بیگم وہیں اپنی جگہ ڈھہ سی گئیں۔ یہ سب کیا ہو گیا ان کی بیٹی کے ساتھ؟ طلاق ہو گئی ان کی بیٹی کو؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیا نے ساری بات فیضان کو بتائی۔ سانول کا ذکر کرتے وہ پھر رو دی۔ بہزاد نے لب بھینچے۔ بس میرا بچہ، اب رونا نہیں، ان سب کو اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ فیضان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ بہزاد اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ اب اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور عدت میں تھی، اسی لیے وہ باہر آتا انیلا کو دیکھ کر رکا۔ انیلا بھی اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ مجھ سے کیوں چھپایا سب؟ وہ شکوہ کنہ انداز میں بولا۔ ان دونوں کا رابطہ بہت پہلے سے تھا، جب وہ دونوں اتفاقاً ایک یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ 1 سال وہ ساتھ رہے۔ اس کے بعد بہزاد امریکہ چلا گیا، لیکن انیلا سے رابطہ نہ توڑا۔ انیلا نے اپنے اور فیضان کی شادی کی پکچرز بھی اس کو بھیجی تھی، جس کی وجہ سے بہزاد فیضان کو پہچان گیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے انیلا نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور کیوں نہیں رکھا یہ آج بہزاد کو پتہ چلا تھا۔ کیسے ہو تم؟ انیلا نے اس سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ چھپا کے تمہیں کیا ملا؟ بہزاد نے اس سے شکوہ کیا تو سر جھکائے وہ اس کی بات سنتی سر جھٹک گئی۔ بتانے لائق کچھ تھا ہی نہیں بہزاد۔ جانتے نہیں ہو تم پھپھو کو کہ وہ کیسی ہیں؟ سب کچھ برباد ہو گیا اب۔ انیلا، میں نے تم سے حیا کے بارے میں جب بھی پوچھا تم نے یہی کہا کہ وہ پڑھ رہی ہے، لیکن اچانک سے یہ شادی، یہ جانتے ہوئے کہ حیا میرے لیے کیا ہے، میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اب سے نہیں بچپن سے، اس کے باوجود تم نے اس کی شادی کا مجھے نہیں بتایا۔ کیا تمہاری نظر میں یہ بات غلط نہیں ہے؟ کیا تم میرے جذبات سے ناواقف تھی؟ بہزاد کا لہجہ تیز ہوا۔ بہزاد کے پیچھے فیضان کو کھڑا دیکھے انیلا نے لب بھینچے۔ اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ بہزاد اسے کہتا وہ پلٹا۔ فیضان کو دیکھ کر ایک لمحے کو رکا، لیکن پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا گھر کی دہلیز عبور کر گیا۔ دونوں ماں بیٹی عدت میں تھی۔ حیا کی عدت 3 ماہ 10 دن اور رضیہ بیگم 4 ماہ 10 دن کی عدت میں تھی۔ رضیہ بیگم کو اپنی غلطی کا اب شدت سے احساس ہوا، لیکن ان کے ہاتھ سے اب بہت کچھ چھوٹ چکا تھا۔ فیضان نے اس تمام عرصے میں حیا کے شوہر کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کی فیملی کو بھی پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ پولیس ابھی تک ان کی فیملی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فیضان کا بہزاد سے رابطہ تھا، وہ امریکہ جا چکا تھا، جبکہ اس کے بڑے بابا ایک بار مرتضیٰ ہاؤس آئے تھے سب سے ملنے۔ اس کے بعد وہ وہاں نہ گئے، اور فیضان چاہتا تھا کہ اس کے بڑے بابا اور بہزاد گھر واپس لوٹ آئیں۔ حیا، یہاں آؤ۔ انیلا نے اسے کچن میں کھڑے گمسم دیکھا تو پکارا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح اس کے پاس آ گئی۔ وہ آج پہلے سے کافی بہتر اور بہت نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ آج تمہاری عدت مکمل ہو گئی ہے حیا۔ انیلا کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں بھابھی؟ اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، برا وقت تھا سو گزر گیا، مجھے کوئی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ حیا کی نرم خو آواز پر انیلا کا دل دکھا۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی اتنے مضبوط اعصاب کی ہوگی انیلا کو اندازہ نہیں تھا۔ کاش کہ وہ ایک بار بہزاد کو بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
کہیں نہ کہیں وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ چلو آؤ، کھانا لگ گیا ہے، پھپھو کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی کافی اداس ہیں آج۔ مرتضیٰ انکل کے جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی بدل گئی ہیں۔ اب تو وہ غصہ، وہ اکڑ ان میں رہی ہی نہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، مما واقعی بدل گئی ہیں، مگر شکر ہے کہ یہ بدلاؤ اچھا ہے۔ اگر بابا کی زندگی میں ہی آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حیا پھر رو دی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے فیضان اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو گلے لگے دیکھ کر ایک گہرا سانس بھر گیا۔ ارے بھیا، آپ آ گئے؟ حیا نے فیضان کو دیکھتے چہکتے ہوئے کہا اور فوراً اس کے گلے سے جا لگی۔ فیضان کے دل میں سکون سا اترا۔ اس کی بہن اب مسکرا رہی تھی اور اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ میری جان، میری گڑیا، بس تم ہر وقت یوں ہی مسکراتی رہا کرو تاکہ تمہارے بھائی کے دل میں سکون قائم رہے۔ فیضان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں خوش ہوں بھائی۔ چھوٹے بھیا کہاں ہیں؟ اور مما میرے ساتھ ہیں، بھابھی میرے ساتھ ہیں، اور آپ سب بھی تو ساتھ ہیں، تو میں خوش ہوں۔ حیا نے فیضان کو تسلی دی، جبکہ اس کا دل کس قدر ٹوٹا ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے قدم اندر کمرے کی جانب بڑھے تو فیضان انیلا کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جس دن سے بہزاد یہاں سے گیا تھا تب سے فیضان نے اس سے بات چیت کرنا بہت کم کر دی تھی۔ بس ضرورت کی بات ہی کرتا تھا، جبکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک عجیب سا کھچاؤ آ گیا تھا جسے انیلا نے محسوس تو کیا لیکن خاموش تھی۔ فیضان اس سے کچھ پوچھتا تو شاید وہ سب کچھ اسے بتا دیتی، لیکن فیضان کا یہ برتاؤ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے صرف بہزاد کی آخری بات سنی تھی، لیکن کیا وہ انیلا سے ساری بات نہیں پوچھ سکتا تھا؟ روم میں آئی تو فیضان جمعے کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے سفید کپڑے نکالتے وہ باتھ روم میں گھسا۔ انیلا وہیں اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ فیضان اس سے بات کرے تاکہ وہ اس کو سب بات بتا سکے، پر فیضان اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے انیلا پر بنا نگاہ ڈالے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو پیار کیا تو ایک دم پیچھے سے انیلا نے کہا، فیضان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انیلا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر سنتا ہوں تمہاری کتھا۔ وہ روکھے انداز میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی ماں کی طرف تھا۔ وہ ان سے ملتا مسجد کے لیے نکل گیا۔ انیلا اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فیضان ابھی بھی اس سے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وقت تھوڑا اور گزرا، حالات بدل گئے۔ گھر کے تمام فیصلے اب فیضان ہی لیتا تھا۔ رضیہ بیگم شوہر کی وفات کے بعد بالکل بدل گئی تھیں۔ سب سے زیادہ پیار وہ اب اپنی بیٹی سے ہی کرتی تھیں۔ دوسری طرف بہزاد کو باہر گئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ یہ 1 سال کا عرصہ اس نے کیسے گزارا یہ وہی جانتا تھا۔ اب وہ امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ حیا سے شادی کر لے۔ اب مزید وہ اپنوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک بارش ہونے سے وہ گارڈن میں کھڑی بری طرح بھیگ گئی۔ بھابھی تو اندر اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی، جبکہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ازمیر وہیں لان میں بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی طرف پانی پھینکا اور دونوں ایک دوسرے سے کھیلنے لگے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولی، جبکہ ازمیر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ وہ پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی جب مین گیٹ سے ایک گاڑی انٹر ہوئی، لیکن حیا کو اس طرف پیٹھ تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے رضا صاحب اور بہزاد نے یہ نظارہ دیکھا تو بہزاد سر گھچاتا رخ پھیر گیا۔ لگتا ہے اس پری کو جلدی اپنے گھر لانا ہوگا۔ بیٹیوں کے دم سے گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے بولتے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب قدم بڑھا گئے۔ رضا صاحب کو حیا شروع ہی سے بہت عزیز تھی، جبکہ بہزاد اب کی بار مڑ کر اسے بھرپور گہری نگاہ سے دیکھتا۔ گاڑی سے اترا اور اس کی جانب بڑھا۔ ارے میرا گڈا، خود بھی بھیگ گیا اور پپو کو بھی بھگو دیا۔ حیا مزے سے اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچھا اب میں تھک گئی ہوں، چلو نا اندر چلیں۔ وہ پانی کا پائپ ایک طرف گراتے اس کو گود میں اٹھائے اندر لے کے بھاگی کہ پانی پہ بری طرح سے پھسلتے ہوئے پیچھے گرنے لگی۔ جب بہزاد جو سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اسے فرصت سے نہار رہا تھا، اس کے لڑکھڑائے قدم پر ایک دم آگے بھاگا اور اسے تھاما۔ حیا اپنے سامنے بہزاد کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ وہ تو چلا گیا تھا امریکہ، پھر واپس کب آیا؟ وہ سیدھی ہوتے اس سے دور ہوئی۔ آپ کب واپس آئے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی خفت مٹاتے بولی، جبکہ بہزاد اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آج ہی واپس لوٹے ہیں، تم تو 1 سال میں بہت زیادہ بدل گئی ہو۔
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو غور سے گھورتا جا رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت اس کے جسم کی تمام رعنائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہزاد کی بس کی بات نہ تھی کہ وہ اس سے اپنی نظریں چرا سکتا۔ اس وقت وہ دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ بارش تو رک گئی تھی لیکن اب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھپھو، اس کے بھتیجے نے اسے پکارا تو وہ اس کی طرف مڑی اور اسے گود میں بھر لیا۔ پلیز اندر چلیں۔ اسے دیکھتی اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ گئی، جبکہ بہزاد اس سے رخ پھیرے زیر لب مسکراتا اندر بڑھ گیا۔ اندر کا ماحول رضا صاحب نے خوشحال بنا دیا تھا۔ رضیہ بیگم ان سے جھجک رہی تھی۔ ماضی میں ہوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ شرمندہ تھی۔ بھابھی، ساری باتیں چھوڑیں، بس اب منہ میٹھا کرائیں۔ رضا صاحب نے مٹھائی انیلا کے ہاتھ میں تھماتے کہا۔ انیلا نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا۔ بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں حیا کی پہلے شادی، کچھ مت کہیں، سمجھ لیں وہ وقت آیا ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ ہماری حیا کل بھی معصوم تھی اور آج بھی معصوم ہے، اور حیا مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، میرے چھوٹے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ حیا کو انیلا باہر لے آئی۔ بہزاد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا ڈریس چینج تھا، سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بہزاد کے دل میں وہ سیدھا اتر رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے فیضان کی طرف دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے اپنے بیٹے کا دل بہت دکھایا ہے، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ حیا کے لیے پہلے میں اکیلے فیصلہ لے کر بہت پچھتائی ہوں، لیکن اس بار میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس میں شامل ہوں۔ خاص طور پر حیا کی مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ماما، آپ کا آج کا یہ فیصلہ ہم سب کو دل و جان سے قبول ہے۔ فیضان نے ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بہزاد ہیزل کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دے۔ رضا صاحب جیب سے انگوٹھی کی ڈبی نکالے بہزاد سمیت سب کو حیران کر گئے۔ رضیہ بیگم اور فیضان کی رضامندی کے ساتھ حیا کی شرماہٹ نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ بہزاد نے اس کا نرم و نازک سا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج تمہارے بابا ہوتے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے وہ پھر رو دی اور اداسی سے بولی۔ فیضان نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ مجھے ایک بار ان کی قبر پر چلنا ہے فیضان۔ رضیہ بیگم گلگیر لہجے میں بولیں تو فیضان نے انہیں سینے سے لگاتے اس بات میں سر ہلایا۔ فیضان پلیز، یہ ذرا ازمیر کو پکڑ لیں یار، مجھے تیار ہونے نہیں دے رہا، بار بار میرا جھمکا اتار دیتا ہے۔ انیلا جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ آج حیا کی بارات تھی اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج کی شادی میں سب کا دلی اطمینان تھا، جبکہ مرتضیٰ صاحب کی کمی سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ فیضان نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پلٹ کر جاتی انیلا کو اپنی طرف کھینچا۔ یو آر لکنگ سو ہاٹی، اس کے گال پر لب رکھتے دھیرے سے کہا تو انیلا سر جھکائے دھیما سا مسکرائی۔ ان دونوں کی تمام غلط فہمی دور ہو گئی تھی اور اصل میں اسے بہزاد نے ہی دور کیا تھا۔ فیضان کو دکھ تھا کہ انیلا نے یہ بات اس سے چھپائی کہ وہ بہزاد سے رابطے میں ہے، اور انیلا نے اس بات پر اپنے شوہر سے معافی مانگ لی تھی کہ وہ صرف پھپھو کی وجہ سے بتا نہیں پائی۔ بہزاد نے ان کی صلح کروائی۔ ویسے بھی اتنے دن بات چیت بند کر کے فیضان اس سے اچھی خاصی سزا دے ہی چکا تھا، کتنی بار اسے روتا بھی دیکھ چکا تھا، اب اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ فیضان کا رومانس کا موڈ بڑھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ انیلا نے کہا مجھے تیار ہونا ہے، پہلے بیٹا تنگ کر رہا تھا، اب باپ پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن بارات تو رات کو ہے نا؟ ہاں لیکن تیار ہونے میں دیر لگتی ہے بھائی۔ آج رات ایک بار پھر حیا دلہن بنی بہزاد رضا کے نام کی سیج پر بیٹھی تھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور بہزاد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں حیا کے لیے ایک خوبصورت سی گولڈ کی چین تھی۔ حیا نے پلکیں اٹھائیں، اس خوبصورت انسان کو دیکھا جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی ہو میری جان، بہزاد نے اسے تحفہ دیتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ حیا نے کانپتی پلکوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں خمار کی لالی دیکھتے وہ پلکیں جھکا گئی۔ بہزاد اس کی نازکی دیکھتا مسکرایا۔ آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں، وہ جو میرا پہلا شوہر۔ حیا، مجھے تمہارے لبوں سے صرف اپنا نام سننا ہے، بس آج کے بعد تم ماضی کا کوئی ذکر نہیں کرو گی میری جان۔ آج کی رات صرف ہم دونوں اور ہماری محبت ہے، بس۔
وہ ایک ایک کر کے اس کے زیور بہت آرام سے اتار رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ دوپٹے کو ایک طرف رکھتے وہ اس کی نازک گردن میں گولڈ کی چین پہناتے اپنے لب رکھ گیا۔ حیا نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے نازک لبوں پر جھکتا اس کی سانس اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ نے اس کے جسم کی رعنائیوں کو عیاں کیا تو وہ ساری کی ساری لائٹس کو آف کرتا، اسے خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ بہزاد، آپ، دھیمی آواز میں اس کا نام لیتی وہ اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ اور محبت میں جنونی ہونا کیا ہوتا ہے وہ آج بہزاد کی قربت میں محسوس ہو رہا تھا۔ قطرہ قطرہ رات پگھلتی جا رہی تھی۔ ویسے ویسے بہزاد کی شدتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر دل سے مطمئن ہوئے تھے۔ بہزاد، آپ، آج کوئی بات نہیں، صرف پیار۔ رات خوبصورتی سے ڈھلتی جا رہی تھی اور حیا بہزاد کی باہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ بہزاد، پلیز بتائیں نا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک راہداری سی تھی۔ وہ جگہ بہت عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ آج حیا کو بہزاد بنا کچھ بتائے اپنے ساتھ اٹھا کر صبح صبح لے آیا تھا۔ حیا اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ ایک کمرے کے پاس جا کر بہزاد رکا اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ یہ میری جان کی منہ دکھائی، بہزاد نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ حیا کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ اگلے ہی پل لائٹ آن ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ ایک چیئر پر اس کا سابقہ شوہر رسیوں سے بندھا ہوا تھا، جبکہ دوسری چیئر کے ساتھ اس کی بیوی، ہاں یہ وہی عورت تھی، ماریا۔ حیا کو سب یاد آ گیا۔ یہ یہاں پر کیسے آئے؟ حیا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حیرت سے کچھ بھی کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دونوں میری کمپنی میں ہی کام کرتے تھے اور جب تم اس رات مجھ سے ٹکرائیں تو یہ میری کمپنی کے لیے ہی فلائٹ پکڑنے والے تھے، امریکہ کے لیے۔ بس تلاش شروع کی تو یہ دونوں بہروپیے مجھے اپنی ہی کمپنی میں مل گئے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، اور اب انہیں یہاں باندھ کر یہی بتایا ہے کہ میں کون ہوں۔ بہزاد نے ان کی طرف نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز بہزاد، ان کو چھوڑ دیں، میں نے ان کو معاف کیا۔ ان کی حالت دیکھتے رندھے لہجے میں بولی، تم ان کو معاف کر سکتی ہو لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ بہزاد کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ غصے کا ایسا ہی تھا، ایک بار غصہ آ جاتا تو خود پر کنٹرول کھو دیتا تھا۔ حیا پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی بہت زخمی حالت میں تھے۔ بہزاد، انہوں نے بہت برا کیا ہے، بلکہ بہت زیادہ برا کیا ہے۔ ان کی وجہ سے میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن پھر بھی بہزاد، میں اپنی نئی زندگی میں پرانی کوئی یاد لے کر نہیں آنا چاہتی۔ میری خاطر، اللہ کی خاطر آپ ان کو معاف کر دیں۔ میں نے ان کو معاف کیا کیونکہ بدلہ لینے والے سے معاف کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ مجھے آپ مل گئے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حیا نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے ایک ایک لفظ بہت محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا اور دھیرے سے اپنے لب اس کے سینے پر رکھ دیے تو بہزاد کا سارا غصہ یکدم ختم ہو گیا۔ میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا کہ تم ان کی وکیل بن جاؤ، بہزاد نے خفگی سے کہا۔ میں کسی کی وکیل نہیں ہوں، بس آپ انہیں چھوڑ دیں۔ وہ مسکرائی۔ میری جان، بہزاد رضا صرف اپنی حیا کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا اور اس کی ہر بات مانے گا۔ آج شام ریسیپشن کے بعد رات کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ میں کتنا تمہارا ہوں اور تم کتنی میری ہو۔ بہزاد نے اس کی کمر کے پیچھے بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو حیا شرما گئی۔ وہ گزری رات نہیں بھولی تھی، وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ان دونوں کی مسکراہٹ حقیقی تھی اور حیا بہزاد کو دیکھ کر آج اس بات کو سوچنے لگی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ جس طرح بہزاد کے لیے حیا اور جس طرح اس کے پہلے شوہر کے لیے اس کے ساتھ وہ دھوکے باز عورت جو اپنے شوہر کو سیدھے رستے پر لانے کے بجائے خود اس کے ساتھ الٹے رستے پر چل رہی تھی۔
اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے سکون سے ان کے کمرے کو کھلا چھوڑ کر نکل آئے تھے۔ جانتے تھے کہ خود ہی آزاد ہو کر یہاں سے کہیں بھاگ جائیں گے۔ بہزاد کو اپنی حیا مل گئی تھی جسے وہ بچپن سے چاہتا تھا، اور آج شام ان کا ولیمہ تھا۔ ریسیپشن کی لائٹس جب ان پر پڑی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کی نظریں صرف ان پر تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، جبکہ رضیہ بیگم ایک سائڈ پر کھڑی اپنے دل سے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی اپنے ہر اس رویے کے لیے جو انہوں نے لوگوں سے برتا تھا، اپنی اس سختی کے لیے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل دکھائے تھے انہوں نے، اور انہیں یقین تھا بے شک اللہ تو سب معاف کر دیتا ہے۔